تعلق ہے، بلکہ تمام دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کا جو تعلق ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اس کلمے کو پڑھنے والے چاہے عربی ہو، چاہے عجم کے رہنے والے ہوں، چاہے امریکہ کے رہنے والے ہوں، چاہے افریقہ کے رہنے والے ہوں، جنگلوں میں رہنے والے ہوں، دیہات میں رہنے والے ہوں، سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور تمام دنیا اس لا الہ الا اللہ پر ہی جڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر نہ کوئی قوم ایسا نظام بنا سکتی ہے جس میں تمام انسانوں کی بھلائی ہے، اور نہ کوئی ملک ایسا قانون بنا سکتا ہے جس میں تمام انسانوں کی بھلائی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس شریعت سے ہی تمام انسانوں کی بھلائی ہو سکتی ہے، اور یہ شریعت ہی اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا سکتی ہے۔ محمد کی وسادت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وسادت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو غرض میں دوستو عزیز ساتھیوں، اصل محبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کی اور میری نہیں ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سارے کے سارے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے نام پر جو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو مسلمانوں کا ماننا یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور میرے دوستو عزیز ساتھیوں، انسانوں اور جناتوں کے علاوہ دنیا کی ہر شے جانتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اسی کی تبلیغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کے اوپر محنت کی، اور پھر صحابہ کو دی، پھر صحابہ نے محنت کی، اسی طرح چلتے 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 اس خطۂ ہندوستان میں ہمارے بزرگان دین اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے اس کی محنت کی، اور علماء دیوبند نے انشاءاللہ تمام دنیا کے اندر اس لا الہ الا اللہ کی محنت کو پہنچایا، کہیں تبلیغ کے ذریعے سے، کہیں مدارس کے ذریعے سے، کہیں خانقاہ کے ذریعے سے۔ غرض یہ کہ مسلح میں بیٹھنے والے ان اللہ والوں نے، علماء دیوبند نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے جھنڈے کو بلند فرمایا، ہر دور میں بلند فرمایا۔ تو میرے دوستو عزیز ساتھی، تو ہم اللہ کے نام پہ سارے جمع ہوئے ہیں، اور میں امیر صاحب کو بلانا چاہتا ہوں۔ امیر صاحب الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں۔ دیکھیے، مومن کا ہر کام ذکر ہوتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جب کاروبار کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور غرض سارے کام 24 گھنٹے کے اندر جو کرتا ہے، اگر یہ مان لے کہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا انشاءاللہ، اور کر رہا ہوں، تو 24 گھنٹے اس کا سارا ذکر ہے۔ تو اب ہم سارے کے سارے یہاں بیٹھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، جتنی دیر ہم سارے کے سارے بیٹھے رہیں گے، اللہ کے یہاں ذکر میں شمار کیا جائے گا کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ادب بہت ضروری ہے، دیکھیے ہر چیز کا ادب بہت ضروری ہے۔ اگر ادب آدمی کے پاس کم ہو تو بہت تھوڑے کام میں بہت زیادہ ملتا ہے، یہی ہمارے علماء نے کہا ہے، اور بڑے بڑے بزرگوں کے قول ہے۔ تو ساتھی سارے کے سارے دھیان رکھیں کہ جب اللہ رسول کی بات ہو، ادھر ادھر دھیان نہ جمائیں، کبھی کوئی ادھر کھڑا ہے یا ادھر کھڑا ہے، ایسا بالکل نہ کریں۔ اگر کسی کو بیچ میں کوئی پانی پینے کی حاجت یا کہیں اور جانا ہو، آرام سے خاموشی سے وہ نکل جائیں، اور شروع سے لے کے آخر تک ساتھی سارے کے سارے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ میں بلا رہا ہوں امیر تبلیغ محبوب العوام حضرت الحاج محمد مقیم صاحب دعوت برکاتہم، جو خادم خاص ہے جناب شیخ زندہ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ زندہ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری جماعت کے بھی اور اس ایریا کے بھی کافی سارے ساتھی واقف ہیں۔ آپ فقیہ الاسلام مفتی مظفر حسین صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، اور خلیفہ بھی کوئی احسانی خلیفہ بھی بڑا زبردست، کہ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے تھے، حضرت جب زمین پہ چلتا ہوں تو 2 فٹ 2.5 فٹ میرا پاؤں اوپر رکھا جاتا ہے، زمین پہ پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ تو حضرت مفتی صاحب نے کہا الحمدللہ بڑا اچھا ہے۔ تو مفتی صاحب نے آواز لگائی، ارے لاؤ پرچہ لاؤ اٹھا کے، ابھی ہم انہیں ہدیہ دیے دیتے ہیں۔
اور ایسا کامل بزرگ کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دیکھا، نہ کبھی نماز قضا ہوئی اور نہ کبھی اللہ کا ذکر چھوڑا، کبھی ساری زندگی میں تہجد قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب فقیہ الاسلام مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے، زندہ حسن میرا مظفر حسین وصال کر گیا ہے، چل باہر نکل گیا۔ تو میرے دوستوں عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دو طریقوں پر مبنی ہے، ایک علم نبوت جو قرآن میں کریم ہے، احادیث مبارکہ ہے، اور ایک نور نبوت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے اپنے صحابہ کے سینے میں منتقل کیا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں امیر صاحب کو جنہیں آواز دے رہا ہوں وہ اللہ اس کے رسول کا ذکر سنائیں، تو انہیں اللہ نے علم نبوت سے بھی نوازا ہے، اور ان بزرگوں کے پاس سے کچھ تھوڑا بہت حصہ اللہ نے نور نبوت سے بھی نوازا ہے۔ اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر صاحب چلے آئیں اور انشاءاللہ اللہ رسول کی بات کریں۔ ادب سے بیٹھیے لوگوں، ادب کا مقام آ رہا ہے، ادب سے بیٹھیے لوگوں، ادب کا مقام آ رہا ہے، وہ دیکھو خدا کا یہاں ذکر کرنے رسول خدا کا غلام آ رہا ہے۔ آ جائے امیر صاحب، الحمدللہ۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ ایمان اللہ کے خزانوں میں بہت قیمتی خزانہ ہے، بہت قیمتی دولت ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، دین والے ہیں، لیکن یہ دین ہماری زندگیوں میں ایسے ہی نہیں آ گیا۔ دیکھو، دین زندگیوں میں آنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے سہولتوں والا، ایک راستہ ہے مجاہدے والا۔ جو دین زندگی میں سہولتوں کے راستے سے آتا ہے، وہ دین زندگیوں میں سے سہولتوں کے راستے نکل بھی جاتا ہے۔ جو دین زندگی میں مجاہدے کے راستے سے آتا ہے، وہ دین زندگی میں باقی رہتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں کے اندر جو دین آیا تھا، وہ مجاہدے کے راستے سے، قربانیوں کے راستے سے آیا تھا۔ ہمارے سروں پر جو سفید ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ہماری قربانیاں کوئی نہیں ہیں، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، ان کی قربانیاں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں۔ جبل نور سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اتر کر تشریف لائے، جب جبریل سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، فرشتے نے، کہ پڑھو۔ آپ نے کہا، میں تو امی ہوں، پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر کہا، آپ نے پھر یہی جواب دیا، پھر کہا، پھر دبایا آپ کو۔ جب آپ وہاں سے اتر کر آئے، بہت مشہور واقعہ ہے، بڑی مشہور بات ہے،
لیکن میں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے میں بھی سمجھ جاؤں آپ بھی سمجھ جاؤ. جب وہاں سے اتر کر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو بدن میں کپ کپی ہے اور بخار ہو رہا ہے، بدن تپ رہا ہے، پسینہ پسینہ ہے. تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمبل اڑایا. آپ گھبرائے ہوئے ہیں اور گھبراہٹ کیا ہے؟ میری بات کون سنے گا، میری بات کون مانے گا، کس کو بتاؤں، کس کو سمجھاؤں، کیا کروں، کیسے کروں. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سب سے پہلے دعوت دینے والے ہیں، میں سب سے پہلے قبول کرنے والا ہوں. آپ غم نہ کریں، آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو بات ایسی نہیں ہے کہ اللہ صرف رسول اللہ کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو لے کر کھڑا ہو جائے. اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، اپنا وقت لگایا، اپنے جذبات لگائے، اپنے احساسات لگائے. اپنا تو لگایا ہی، اپنی اولاد کا بھی لگایا. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگوایا. جب صحابہ قربانیاں دے رہے تھے، جب صحابہ کی عورتیں قربانیاں دے رہی تھی، جب صحابہ کے بچے قربانیاں دے رہے تھے، تو دین زندگیوں میں آ رہا تھا، دین معاشرے میں آ رہا تھا، دین ماحول میں آ رہا تھا، اور پوری دنیا کے اندر دین کا پرچم بلند ہو رہا تھا. شدید گرمی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، دوپہر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دھوپ میں باہر نکلے، دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے. پوچھا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ بھوک بھوک. آپ کیوں باہر آئے؟ بھوک. تھوڑا سا آگے چلے تو دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے. اے خطاب کے بیٹے تم کیوں نکلے؟ یا رسول اللہ بھوک. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں اللہ کے نبی کے پاس. آپ نے دیکھا فاطمہ کے ہاتھ میں کچھ ہے. آپ نے پوچھا میری بچی تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے جگر کے ٹکڑے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ کئی دن کا فاقہ تھا، کئی دن کا فاقہ تھا، آج ایک روٹی نصیب ہوئی، میرا جینا چاہا آپ کے بغیر کھاؤں، ایک ٹکڑا آپ کے لیے لائی ہوں. او میری بچی تیرا باپ 3 دن سے بھوکا ہے. شادی کر دی حضرت علی کے ساتھ. آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، دستک دی اور فرمایا اور میری بچی پردہ کر لے. میرے ساتھ صحابی ہیں حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اندر سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ میرے پاس پردہ کرنے کے لیے کپڑا کوئی نہیں. آپ نے اپنی چادر اتار کر دی، اندر تشریف لے گئے تو دیکھا دیوار سے لگی ہوئی بیٹھی ہے اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی ہے. اتنی کمزوری ہے، پیٹ کمر سے لگا ہوا، گردن سوکھی ہوئی، رنگ زرد ہو رہا ہے، ہونٹوں پہ خشکی ہے. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یہ میرے آقا کی بیٹی ہے. اور کون سی بیٹی ہے؟ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا،
جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے مجھے رلایا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب باپ نے اپنی بچی کی یہ حالت دیکھی، باپ کو بچیوں سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اپنی بچی کو سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ادھر حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، نظر پڑی تو اندر حسن حسین بلکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کیا بات ہے یا رسول اللہ، اور میرے ابا جان حضرت علی اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں، حسن حسین کئی دن سے بیمار ہیں۔ یا رسول اللہ 3 دن سے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ اور میری بچی غم نہ کر، غم نہ کر، اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، گزار دے، غم نہ کر، 4 دن کی زندگی ہے میری بچی، گزار دے۔ کبھی ایسا وقت آیا دین کی محنت کرتے 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 ہمارے گھر میں کپڑے بھی نہ رہے ہو، کھانے کے لیے روٹی بھی نہ رہی ہو؟ ہماری تو الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری تو اناج کی کوٹیاں اناج سے بھری ہوئی ہیں۔ میری بچی غم نہ کر، 4 دن کی زندگی ہے، گزار۔ مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے بازار میں کھڑے ہیں، لوگوں کو دین کی بات سمجھا رہے، دعوت دے رہے۔ حیات الصحابہ کے اندر مولانا یوسف صاحب نے اس واقعے کو لکھا، نقل کیا، دعوت دے رہے لوگوں کو، اور مجمع نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ آپ دعوت دے رہے، کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ کوئی پالن ہار نہیں، اللہ پالن ہار ہے۔ کوئی عبادت کے قابل نہیں، اللہ عبادت کے لائق ہے۔ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں، آپ بلا رہے ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں صبح سے دوپہر ہو گئی، ٹٹار دوپہری ہو گئی، یہی ہوتا رہا، یہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی کا گریبان پھاڑ دیا۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر مٹی مار دی۔ کسی نے دھکا دیا، کسی نے گرا دیا، ایک سنسناتا ہوا پتھر آیا، آ کر ماتھے پر لگا، خون بہنے لگا۔ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، چہرہ دھول میں، مٹی میں، خون میں سنا ہوا۔ ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے، چھوٹی سی بچی آتی ہے، موٹے موٹے آنسو لے کر آنکھوں میں، اس کے ہاتھ میں پانی کا کٹورا ہے، بلبلا رہی ہے، بلکھ رہی ہے، رو رہی ہے، اپنے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو پانی کے کٹورے میں ڈباتی اور اللہ کے نبی کے چہرے پر پھیرتی اور یوں کہتی ہے، ابا جان یہ لوگ آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ یہ آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تب جا کر یہ ٹوپیاں سروں پر ہیں، تب جا کر یہ کلمہ زبان پر ہے۔ ایسے ہی دین آ جاتا ہے، کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ وہ کہتے ہیں مکہ میں جب نظر بند کر دیا 2 پہاڑوں کے درمیان، تو فاقوں پر فاقے گزرنے لگے، بھوک پر بھوک، پیاس پر پیاس۔ اس گھاٹی سے اگر کوئی نکلتا تو مارا جاتا، پیٹا جاتا، اور ایک والا نامہ لکھ کر کعبے کے اوپر لگا دیا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کے یہاں نہیں جائے گا، کوئی ان سے رشتہ نہیں کرے گا، کوئی ان کو سامان نہیں بیچے گا، کوئی ان سے سامان نہیں خریدے گا۔ ایک لکھ کر ٹنگایا گیا کعبے پر تاکہ سب اس کا احترام کر سکیں، اور 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں، ایک گھاٹی میں قید کر دیا، نظر بند کر دیا، بائیکاٹ کر دیا۔
فاقوں پر فاقے گزرنے لگے، مرد اور عورتیں تو برداشت کرتی رہیں، بالآخر کہاں تک برداشت کرتے، چھوٹے چھوٹے سے بچے بھوک سے بلبلانے لگے، بلکنے لگے، رونے لگے، چلانے لگے، چیخنے لگے، ماؤں کے کلیجے پھٹ گئے اولادوں کی چیخ سن کر۔ ایک خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر اللہ کے نبی کی طرف دوڑی ہوئی آتی ہے، آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے بچے کو بچا لیجیے، میرے بچے کو بچا لیجیے، او بی بی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میرے بچے کو بچا لیجیے، میرے بچے کی جان نکل رہی ہے، کیا ہوا؟ کئی دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، ایک بوند پانی اس کے حلق میں نہیں اترا، پانی نہیں ہے۔ آپ نے کہا اپنا دودھ پلا دے۔ یا رسول اللہ میں تو اتنے دن کے فاقے سے ہوں، میرا سارا دودھ سوکھ گیا، ایک بوند دودھ نہیں اترتا، میرے بچے کی زبان حلق سے باہر ہے، پورا گلا خشک پڑا ہے، اللہ کے نبی میرا بچہ دم توڑ دے گا۔ ماں کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، گود میں بچہ تھا، اللہ کے نبی کے سامنے موجود تھی تو کیا ہوا؟ ماں تو تھی نا، ماں تو تھی۔ آپ نے بچے کو گود میں لیا، اپنی زبان اس کے حلق میں اتار کر اس کے حلق کو تر کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں بیٹھا رات کو پیشاب کرنے کے لیے، پیشاب کر رہا تھا، جس جگہ پیشاب گر رہا تھا وہاں سے کسی چیز کے کھڑکھڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں پیشاب سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، اسی پر پیشاب کیا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا، سکھایا، جلایا، اس کی راکھ کو کھا کر میں نے اپنا پیٹ بھرا، میں اتنے فاقے سے تھا۔ وہ اللہ کے راستے میں اس حال میں چلے، اس حال میں چلے، تمہارے پاس موٹر سائیکلیں ہیں، کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، 2-2 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل، 2.5-3-4 لاکھ روپے کی موٹر سائیکلوں پہ تم جماعت میں آتے ہو، بڑا احسان سمجھتے ہو، تم نے 500,000 روپے خرچ کر دیے، کیا کر دیا؟ 3 دن دے دیے، کیا دے دیا؟ چلہ دے دیا، کیا دے دیا؟ کچھ نہیں دیا تم نے، خدا کی قسم۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی نے آواز لگائی تمہاری جان کے ساتھ تمہارا مال چاہیے، ایسے ایسے لوگ نکل کے آئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس سواری ہوتی تو میں تمہیں ضرور دیتا۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس جوتے بھی نہیں ہیں، میرے پاس جوتے ہوتے تو میں تمہیں ضرور دیتا۔ وہ ننگے پاؤں اللہ کے راستے میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، تپتی ہوئی ریت پر، تپتے ہوئے صحرا میں چلے، اور ننگے پاؤں چلتے 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 جب ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، آملے پڑ گئے، پھلکے پڑ گئے، تو راستے میں پڑی ہوئی قطرے، کپڑے، چیتھڑے پیروں پر لپیٹ لیے، اور اسی حال میں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ جب منزل پر پہنچے اور ان چیتھڑوں کو جب اتارا ہے تو صحابہ، ان چیتڑوں کے ساتھ صحابہ کے پیروں کے ناخن بھی اتر گئے۔ کوئی لائے تو صحیح ایسا مجاہدہ، ہمارے سے تو مشورے میں بیٹھ کے ملاقات میں نہیں جایا جاتا، 10 منٹ ملاقات کر لی بہت بڑا احسان کر دیا، 5 منٹ مشورے میں بیٹھ گئے بہت بڑا احسان کر دیا، سال میں چلہ لگایا، اتنا بڑا احسان کیا ہم نے، چلہ لگا دیا۔ ارے آؤ تو صحیح قربانی پر، پیدل کی جماعت بنا دو تو پیدل نہیں چلا جاتا، موٹر سائیکلوں پر گھومتے ہو، جیب میں نوٹ ہے، مہنگے مہنگے موبائل ہے، سیلفی لیتے ہو، تمہیں قربانیوں کا کیا پتہ ہے؟
تو صبح شام بریانی کھاتے ہو، ان کے پاس تو کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی نہیں تھی، سوکھی روٹی بھی نہیں تھی، اللہ کی قسم سوکھی روٹی بھی نہیں تھی۔ اس حال میں وقت لگایا ہے صحابہ نے، اس حال میں دین کی محنت کی ہے، اور ایسی محنت کی قیامت تک کوئی انسان اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے کیا؟ بتاؤ تو صحیح، قربانیوں سے دین زندہ ہوتا ہے، دین زندہ ہوتا ہے قربانیوں سے، ہر کربلا کے بعد دین زندہ ہوتا ہے۔ قربانیوں پہ آؤ تو صحیح، اپنی جان مال وقت کو لگاؤ تو صحیح۔ تم سے 3 دن مانگے جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی 1 دن دیتا ہے، کوئی 1.5 دن دیتا ہے، کوئی 3 دن دیتا ہے۔ میری عمارت بن رہی ہے، میری بلڈنگ بن رہی ہے، میرے گھر میں تقاضا ہے، میرا فلاں ہے، میرا چلا ہے، میرا یہ ہے۔ اللہ کے سامنے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے جب ملاقات ہوگی، اس وقت کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سے چہرے لے کر اللہ کے نبی کے سامنے جاؤ گے؟ وہ چہرے جن چہروں سے تم نے اللہ کے نبی کی پیاری مبارک سنت کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں۔ ارے تو کیسا امتی ہے؟ میں آپ کا غلام ہوں، تو کیسا غلام ہے؟ نہ تیرے اخلاق اچھے، نہ تیرا ایمان مضبوط، نہ تیرا عمل مضبوط، نہ تیرے پاس اخلاص ہے، نہ تیرے پاس اخلاق ہے، نہ تیرا چہرہ ہے، نہ مورا ہے، نہ انسانیت ہے، نہ سچائی ہے، نہ عدل ہے۔ تیرے پاس ہے کیا؟ ایمان کس چیز کا نام ہے بھائی؟ کرنے والے اللہ ہیں، اللہ پہ بھروسہ۔ کس پہ بھروسہ؟ اللہ پہ بھروسہ۔ کون بیڑا پار لگاتا ہے بولو تو صحیح؟ قربانیاں دی جائیں گی تو دین وجود میں آئے گا، قربانیاں نہیں دی جائیں گی تو دین وجود میں نہیں آئے گا۔ اگر چاہتے ہو ہماری زندگیوں میں دین ہو، ہمارے گھر کے اندر دین ہو، اللہ ہمارے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے، اللہ ہمارا بیڑا پار لگا دے، خدا کی قسم محمدی بننا پڑے گا۔ اگر چین و سکون چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر اطمینان چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر عافیت چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر عزت چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر رب کا تعلق چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر عافیت اور عزت اور چین سکون والی موت چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر قبر میں چین سکون کے ساتھ سونا چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر میدان محشر کی ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا۔ وہ نہیں چلتا آدھا تیتر آدھا بٹیر، یا تو سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا۔ ایسا نہیں چلتا کہ میں نبی کا غلام بھی ہوں اور زندگی کے سارے طریقے یہودیوں والے، عیسائیوں والے، پتہ نہیں کس کس والے، کون کون سے والے، اسے خود نہیں پتا میں کون سے والے کی کون سی زندگی گزار رہا ہوں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ زندگیاں بدلنی پڑتی ہیں، زندگیاں بدلنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر کچھ وجود میں آتا ہے۔ اور میری آپ کی خاطر تو اتنی قربانیاں دی گئی، ان کو تو کوئی لکھ بھی نہیں سکتا۔ اچھا تم نے لکھ ہی دیا واقعہ، تم واقعہ ہی تو لکھ سکتے ہو، جذبات کیسے لکھو گے؟ تم تکلیف لکھ سکتے ہو کیا؟ تم درد لکھ سکتے ہو کیا کتاب میں؟ طائف کے میدان میں جب پتھر مارے جا رہے تھے اس واقعے کو لکھ دیا فضائل اعمال میں، منتخب میں، اور اس میں دوسری کتابوں میں، حیات الصحابہ میں، اور پتہ نہیں حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھ دیا۔ تم درد کیسے لکھو گے؟ وہ دونوں سڑک کے دونوں کناروں پر بیٹھے تھے،
اور تماشا کر رہے تھے، کھیل کر رہے تھے. کتابوں میں لکھا ہے پتھر مار رہے تھے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، جوتیاں خون سے رنگین ہو گئی. میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں سے کھیل رہے تھے. وہ نشانہ بنا بنا کر مارتے تھے، کھیل رہے تھے، تالیاں پیٹ رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. کیسے لکھو گے درد کو؟ کیسے لکھو گے؟ حتیٰ کہ اتنا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں پھٹ گئی، ٹخنوں سے خون بہنے لگا، پنڈلیوں سے خون بہنے لگا، جوتیاں خون کے ساتھ رنگین ہو گئی، اور پاؤں کا جو پنجہ تھا وہ خون کے ساتھ چپک گیا. اور جب اور پتھر لگتے رہے، کوئی سر میں لگا، کوئی ٹخنے پہ لگا، کوئی گھٹنے پہ لگا، اور جب اس درد سے آپ بے حال ہو گئے، کتنا درد ہوا ہوگا، کتنا درد ہوا ہوگا، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. جب آپ گرے اس پہاڑی پر، ان پتھروں پر، جب آپ کے گھٹنے ان پہاڑوں سے ٹکرائے، جب آپ کے درد ہوا، جب آپ کے منہ سے آہ نکلی، اس کو محسوس کر سکتے ہو؟ اس درد کو محسوس کر سکتے ہو؟ اس آہ کو محسوس کر سکتے ہو؟ حضرت زید نے اٹھایا اور دوڑ لگائی اور دشمن کے باغ میں جا کر پناہ لی. اتنی بری حالت تھی، اتنی بری حالت تھی، دشمن جو جان کا دشمن تھا اس کا بھی دل پسیج گیا. اس نے کہا اوہ، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا. اپنے غلام کو کہا لے ادھر آ، یہ انگور لے، انہیں لے جا کر دے، ان سے کہو دشمنی اپنی جگہ، انگور کھا لو. دشمنوں کے دل میں بھی رحم آ گیا. نہیں آیا تو ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. دشمنوں کے دل میں رحم آ گیا. یہ ایک قربانی ہے. احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے، سر میں کیلیں گھس گئی. عرفات کا میدان، چلچلاتی دھوپ، اونٹ کی تکلیف دہ سواری، 6 گھنٹے. اپنے لیے کتنی دیر دعا مانگو گے؟ اپنے لیے کتنی دیر مانگو گے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ. اپنے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. اپنے لیے آدھا گھنٹہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 6 گھنٹے ہو گئے. 6 گھنٹے اور چلچلاتی دھوپ میں، اونٹ کی سواری پر. اور کیا دعا مانگ رہے؟ کیا دعا مانگ رہے؟ یا اللہ میری امت، 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 یا اللہ میری امت. یا رسول اللہ، کن لوگوں کے لیے آنسو بہا رہے تھے، کن لوگوں کے لیے تڑپ رہے تھے، کن لوگوں کے لیے ساری رات کا رونا تھا، کن لوگوں کے لیے قربانیاں تھی. یا رسول اللہ، کن کے لیے تھا یہ سب کچھ؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حجرے میں چلے گئے. حضرت سلمہ سے کہا میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے، میں حجرے میں جا رہا ہوں، کسی کو میرے پاس آنے مت دینا. کہنے لگی یا رسول اللہ آپ بے فکر رہے، میں باہر بیٹھی ہوں، آپ حجرے میں ہیں. اتنے میں کہیں سے حسین دوڑے ہوئے آئے، بچے تھے، چھلانگ لگا کر اندر گھس گئے ایک دم حجرے میں. حضرت سلمہ دیکھتی رہ گئی. تھوڑی دیر گزری، رونے کی آوازیں آ رہی اندر سے، رونے کی. فکر ہوئی کیا بات.
آپ اندر گئی تو حضرت حسین کو ایسے ایسے لپیٹا ہوا سینے سے اور ہچکیاں لے لے کر رو رہے، ہچکیاں لے لے کر اپنے بچے کو ایسے چپکایا ہوا، تڑپ تڑپ کر آواز کے ساتھ رو رہے، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ چپ تو ہو جائیے، بات تو بتائیے کیا بات ہے؟ فرمایا وہ جو فرشتہ میرے پاس آ رہا تھا مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے جہاں میرے اس بچے کا خون بہایا جائے گا، مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے جہاں میرے اس بچے کو ذبح کیا جائے گا، لیکن دعا حسین کے لیے نہیں تھی، دعا تمہارے لیے تھی۔ حسین کو نہیں مانگا جا رہا تھا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ کون سی امت کے لیے مانگ رہے ہیں جو نشے کی غلام ہو گئی، جو شراب کی غلام ہو گئی، جو جوئے کی غلام ہو گئی، جو سٹے کی غلام ہو گئی، جو جھوٹ کی غلام ہو گئی، جو نمازوں کو اٹھا کر دیکھنا نہیں چاہتی، جس نے قرآن کو تاک میں رکھ دیا، جو تمہارے نام پر 40 دن بھی لگانے کو تیار نہیں، چلا لگانے کو تیار نہیں، 4 مہینے دینے کو تیار نہیں، 3 دن دینے کو تیار نہیں۔ کون سی امت کس کے لیے رو رہے تھے؟ ارے کس کے لیے آنسو بہا رہے تھے؟ ان جھوٹوں کے لیے۔ یہ صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے پیچھا نہیں چھوٹتا ان کا۔ کن کے لیے؟ جب دین لٹ رہا، جب دین لٹ رہا ہو، دین پہ ڈاکے پڑ رہے ہو، جب میرے نبی کے لگائے ہوئے چمن میں آگ لگائی جا رہی ہو، یہ اپنی دکانیں سجا رہے ہو، اپنے کارخانے سجا رہے ہو، اپنے کھیت سجا رہے ہو، ان کے پاس وقت کوئی نہیں، یہ مشغول بہت ہے، بڑے آدمی ہے بھائی، یہ مشغول بہت ہے، ان کے پاس وقت کوئی نہیں۔ ہماری تو ترتیب نہیں ہے جی، ہمارا تو موقع نہیں ہے جی، ہم کیسے جائیں 4 مہینے، ہم چلا کیسے لگائیں، اپنے پاس تو پیسہ کوئی نہیں۔ میرے دوستو، او میرے پیارو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے زندگیوں کو بدلنے کی نیت کرو، زندگیوں کو بدلنے کی نیت کرو، زندگیوں کو بدلنے کی نیت کرو، اللہ کا واسطہ تمہیں زندگیوں کو بدلنے کی نیت کرو۔ صبح بدلو، شام بدلو، ذہن بدلو، ذہن بدلو، سوچ بدلو، دل کی کیفیت بدلو، جھوٹ کو چھوڑو، وعدہ خلافی کو چھوڑو، سچائی پر آؤ، امانت داری پر آؤ، حیا پر آؤ، اچھے اخلاق پر آنا ہے، اچھے اخلاق پر آنا ہے، دین کی محنت کرنی ہے۔ تیار ہو؟ تیار ہو بھائی؟ ہمارے پہ تو انشاءاللہ بھی نہیں بولی جا رہی، انشاءاللہ بولو گے؟ چار مہینے لگانے کا ارادہ کرو، نیت کرو انشاءاللہ 4 مہینے لگانے ہیں، ایک مشت 4 مہینے لگانے انشاءاللہ۔ عیب چھوڑنے ہیں، نشہ چھوڑنا ہے، صبح سے کہہ رہا ہوں نشہ چھوڑنا ہے۔ اللہ نے تمہیں 4 پیسے دے دیے تو کیا نشہ کرو گے؟ نشہ چھوڑنا ہے۔ اس نے زندگیاں تباہ کر دی، گھر اجاڑ دیے اس نے، نہ دین کا چھوڑا دنیا کا چھوڑا۔ جھوٹ نہیں بولنا، طے کر لو آج نہیں بولنا انشاءاللہ۔ جماعت کے ساتھی خصوصاً میں تم سے کہہ رہا، اللہ کے واسطے ہاتھ جڑوا لو، اللہ کے واسطے ہاتھ جڑوا لو، طے کر لو جھوٹ نہیں بولنے کے انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولنے کے۔ جھوٹا نہیں ہو سکتا مسلمان، مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان بددیانتی نہیں کر سکتا،
مسلمان بد اخلاق نہیں ہو سکتا، مسلمان بے شرم بے حیا نہیں ہو سکتا. یہ تو حیا والا ہے، یہ تو ایمان والا ہے، یہ تو سچائی والا ہے، یہ تو امانت والا ہے. کرتے ہو نیت انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ وعدہ کریں گے تو پورا کریں گے. انشاءاللہ کی بات ہے نا؟ انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤ گے؟ بتاؤ بھائی 4 مہینے لگاؤ گے؟ تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون تیار ہے؟ سارے کے سارے تیار ہو؟ اللہ تمہیں قبول فرمائے، اللہ تمہیں قبول فرمائے، اللہ تمہیں عزت دے، برکتیں دے. پھر کیا ہوگا 4 مہینے لگاؤ گے تو؟ 4 مہینے لگا کے کیا ہوگا بھائی؟ کام کو سمجھو گے اور وہ 4 مہینے نہیں، وہ والے 4 مہینے نہیں کہہ رہا میں جو اب تک تم دیکھتے آ رہے ہو. 4 مہینے نہیں کہہ رہا میں. اب دیکھو ایک بات بتاؤں، ویسے تو اچھی بات ہے، سب نیت کر لو انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے. کی بات ہے نا؟ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، تو 4 مہینے نہیں 4 منٹ کافی ہے. 4 منٹ کافی ہے. اس زمانے میں ایمان کی پہچان داڑھی اور ٹوپی نہیں ہے. تم کہو گے کیا کہہ رہے ہو؟ اس زمانے میں ایمان کی علامت، ایمان کی پہچان داڑھی اور ٹوپی نہیں ہے. اس زمانے میں ایمان کی علامت اور ایمان کی پہچان ظلم کے سامنے ڈٹ جانا ہے. اس زمانے میں ایمان کی پہچان خدمت خلق ہے. اس زمانے میں ایمان کی پہچان سچائی پر جانا ہے. مسلمان سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا، دھوکے باز نہیں ہوتا، غلط دھندے نہیں کرتا. مسلمان بہادر ہوتا ہے، سچائی پر جمتا ہے، حق پر جمتا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ظالم کے سامنے نہیں جھکتا. اگر جھکتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں 72 کے ساتھ شہید نہ ہوتے. میدان کربلا ہمیں یاد دلاتا ہے ہمیں ظلم کے سامنے نہیں جھکنا ہے، ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے، اور اس ظلم کے خلاف لڑائی لڑتے ہوئے چاہے ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے، نمازیں نہیں چھوڑنی ہے. کربلا کا واقعہ یہ یاد دلا رہا ہے، خدا کی قسم اگر اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز نہ بھی پڑھتے تو بھی ان کی بخشش، ان کی مغفرت، ان کے درجات میں بال برابر فرق نہیں آنے والا تھا. لیکن آنے والی انسانیت کو یہ دکھانا تھا، یہ بتانا تھا کہ دیکھو اس حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے، نہیں چھوڑنی. اس وقت ایمان کی علامت یہ نہیں ہے کہ میں لمبا سا چوگا پہن لوں، سر پہ پگڑی باندھوں، لمبی سی میری داڑھی ہو اور اندر سے میری طبیعت مری ہوئی ہو، ظالم کے سامنے جھکا ہوا ہوں، پیسے کا لالچی ہوں، زبان میں بدگوئی ہو، طبیعت میں جھوٹ ہو. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو ڈھونگی ہے، یہ تو فریبی ہے، یہ تو جھوٹا ہے، ایک نمبر کا مکار ہے، اللہ کی قسم مکار ہے. اس کی داڑھی ٹوپی سے اس کے چکر میں نہ پھنس جانا. مسلمان تو سچا ہوتا ہے، مسلمان تو ایمان والا ہوتا ہے، مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، مسلمان نماز کا پابند ہوتا ہے، مسلمان اخلاق میں اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کے اخلاق، اعلیٰ درجے کے اخلاق. کسی کی غیبت نہیں، کسی کی چغلی نہیں، کسی میں لگائی بجھائی نہیں، ہر ایک کے ساتھ محبت، ہر ایک کے ساتھ نرمی میں. اور دیکھو لفظ بھول گیا، نرمی میں اور بولی میں زمین آسمان کا فرق ہے، دھیان رکھنا. جس دن اسے سمجھ گئے سب کچھ سمجھ جاؤ گے. نرم ہونا الگ چیز ہے، بزدل ہونا الگ چیز ہے.
ہم طبیعت ہماری طبیعت نرم تو ہو، ہم بزدل نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے بات؟ بزدل نہیں ہے، ایمان والے ہیں، اللہ نے ایمان دیا. ہم تو صحابہ کے نام لیوا ہیں، صحابہ کے 3,000 اور سامنے 1,00,000 کا لشکر. 3,000. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اشعار پڑھ رہے ہیں، اشعار. کوئی فکر نہیں ہے. کیا 1,00,000 یمن میں. اب کیا ہوتا ہے سننے کا واقعہ ہے. 1,00,000 پیچھے سے آ گئے. یہ کتنے؟ 3,000. 1,00,000 سامنے، 1,00,000 پیچھے سے آ گئے. اب تو گیا بھائی کام، اب تو کام خراب ہو گیا. اس زمانے میں یہ بات بڑی یقینی مانی جاتی تھی، جو جماعت دونوں طرف سے دشمن کے بیچ میں آ جائے اس جماعت کی ہلاکت طے ہے. یہ جماعت جیت ہی نہیں سکتی. اور پھر یہ تو جماعت بھی چھوٹی سی، صرف 3,000. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اشعار بھول گئے اور ہم سب کی زبان پر ایک بات آ گئی، یا رب محمد انصر امت محمد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرما دے. سب بھول گئے. وہ کہتے ہیں عصر کا وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا، میں نے دیکھا ایسے بھی اللہ نے مدد کی اس امت کی. وہ کہتے ہیں عصر کا وقت ہوا، میں نے دیکھا آسمان پھٹا اور اس میں سے گھڑ سوار نکلے. آگے آگے ایک گھڑ سوار، سر پہ امامہ، ہاتھ میں نیزہ، اور کہہ رہا ہے جاؤ خوشخبری سنا دو، اللہ نے تمہاری مدد بھیج دی. اس امت کی ایسے بھی مدد ہوئی ہے. آج چاروں طرف سے پس رہی ہے، چاروں طرف سے ماری جا رہی ہے، چاروں طرف سے ذلیل ہو رہی ہے. کوئی مدد آسمان سے نہیں اترتی. آسمان کا غیبی نظام بند ہے، دروازہ بند پڑا ہوا ہے، کوئی مدد نہیں آتی. ایسے بھی مدد ہوئی ہے. میری بات نہیں، کتابوں میں لکھا ہے. بیان کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، آج لاکھوں لوگ کعبے کا پردہ پکڑ کے روتے، کہاں مسلمان ذلیل نہیں ہو رہا ہے؟ دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، پیٹ میں گیا ہوا لقمہ حرام، زبان پہ جھوٹ، بددیانتی، غیبتیں، چغلیاں، اخلاق میں بد اخلاقی. کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ ایسے بھی مدد ہوئی ہے. اگر ایسی مدد لینی ہے نا، ایسی مدد لینی ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دیکھو 2-3 کام کرنے، بس زیادہ کچھ نہیں کرنا. 2-3 کام کرنے. سب سے پہلے تو نیت کر لو انشاءاللہ حلال کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. اور میں نے بتایا تھا حلال حرام 2 قسم کا ہوتا ہے، کل بتایا تھا نا. حرام 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو حرام ہوتا ہے جو غذا ہی حرام ہے، چاہے وہ حلال کے پیسے سے خریدی گئی ہو. مثال کے طور پہ خنزیر کا گوشت آدمی حلال کمائی سے بھی خریدے جب بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ شراب کی بوتل آدمی حلال پیسے سے خریدے تب بھی حرام ہے. ایک حرام تو یہ ہوتا ہے. ایک غذا تو حلال ہے، مثال کے طور پہ بھینس کا گوشت حلال ہے لیکن پیسہ حرام کا تھا. سمجھ رہے بات کو؟ پیسہ حرام کا تھا. یہ 2 قسم کا حرام ہے. تو نیت کرو دونوں میں سے کسی قسم کا بھی حرام نہیں کھانے کے. بھوکے رہ جائیں گے، پیاسے رہ جائیں گے، پاکا کر لیں گے، حرام نہیں کھانے کے. حرام نہیں کھانے کے، بھوکے رہیں گے. بچوں کو بھوکا سلا دیں گے، نہیں ہے آج ہمارے پاس.
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے، اتنے بڑے خلیفہ، اتنے بڑے بادشاہ گھر میں داخل ہوئے، بچیوں نے منہ پہ ڈانٹے باندھے ہوئے۔ خادمہ سے پوچھا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، یہ کیوں باندھ رکھا؟ کہنے لگی امیر المومنین کئی دن سے فاقہ ہے گھر میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کہیں سے پیاز آ گئے تھے، بچوں نے وہ پیاز کھا لیے، آپ کو بدبو نہ آئے اس لیے منہ ڈھک رکھا ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ جب انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے کہا آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو کہنے لگے اگر میری اولاد نیک ہے تو اللہ ان کا والی ہے، اور اگر میری اولاد بدبخت ہے تو مجھے ایسی اولاد کی ضرورت کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں ایسی اولاد کی۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اولاد کو حرام کھلایا، اولاد بے حیا ہو گئی، اولاد کو حرام کھلایا، ماں باپ کی نافرمان ہو گئی، حرام کھلایا نمازوں سے دور ہو گئی، حرام کھلایا زندگی میں جھوٹ آ گیا، حرام کھلایا گھرستیاں اجڑ گئیں، برباد ہو گئی، گھروں میں چین نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، گھروں کے اندر بے چینی، دلوں میں بے چینی، طبیعتوں میں بے چینی ہے۔ کیوں ہے بھائی؟ طبیعتوں میں بے چینی کیوں ہے؟ نیت کرو حلال کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، حلال کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے۔ اور کس کے لیے؟ صبح تو بتایا تھا سب ڈال ڈول کے مٹی، چل میرا بھائی کون ابا کس کا ابا، کون باپ کس کا باپ، کیسا باپ، گھر چلو مہمان آئے ہوئے ہیں، مہمانوں کو دیکھنا، بھائی چلو بھائی چلو، بس بس بہت ہو گیا، چلو گھر چلو، ایک رات تو گزار کے دکھاؤ قبرستان کی وحشت ناک تنہائی میں، ابا کے پاس۔ میرے ابا نے اتنی محنت کی میرے لیے، اتنی ٹھوکریں کھائی، اتنی مصیبتیں اٹھائی، اتنا جھوٹ بولا، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، یہاں سے کمایا وہاں سے کمایا، یہاں سے کمایا وہاں سے، اتنا سارا مال جمع کیا میرے ابا نے، آج قبرستان میں گزاروں گا ایک رات ابا کی قبر کے پاس۔ آئے میرے ابا تم قبر کے نیچے کیسے چلے گئے؟ قبر سے لپٹ کر نہیں، میں یہیں رہوں گا، میں آج کی رات یہیں گزاروں گا۔ کوئی تو ہو اولاد، تو نے جو کیا حرام حلال جائز ناجائز ہمیں نہیں پتا، بھگت۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکیں اللہ کے نام پہ دیگ اتار دیں گے، تجھے تھوڑا بہت ثواب پڑھ کے پہنچا دیں گے، بس یہیں تک ہمارا تیرا واسطہ ہے، باقی جو تو نے کیا ہے تو خود جان، سانپ سے، اژدہا سے، کیڑوں سے، مکوڑوں سے، بچھوؤں سے تو خود نمٹ، ہمارا تیرا کوئی واسطہ مطلب اب نہیں رہا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ جی لگانے کی جگہ ہے کیا؟ یہ مکان بنانے کی جگہ، یہ بلڈنگیں بنانے کی جگہ، یہ کھلیان خریدنے کی جگہ، یہ کھیت خریدنے کی جگہ، کس کے لیے؟ کس کے لیے بھائی؟ یہ دنیا، یہ تو مچھر کا پر مکڑی کا جالا چھوڑ کے چلے جانا ہے، یہ جی لگانے کا جہان نہیں ہے، یہ تو فنا ہو جانے کا جہان ہے، یہ فنا ہو جانے کا جہان ہے، اللہ کی قسم فنا ہو جانے کا جہان ہے، یہ جگہ جی لگانے کی نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بنے نہیں بیٹھے مجنوں؟ کتنے بنے بیٹھے تم؟ 100 میں سے مجنوں بتاؤ مجھے۔ کس کس کا فون رات کو چلتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا۔ تم سوچتے ہو امیر پاگل ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ بائسیپس کس کے لیے بن رہا ہے میں نہیں جانتا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے نہ کیا کیا ستایا، اور اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ اجل کہتے ہیں موت کو، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
اور یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. یہی تو دھن ہے نا. 800 کی ٹی شرٹ، 2000 کی جینس. بھائی جی غلط کہہ رہا؟ صحیح ہے. بھرو اسے جگہ کو. 800 کی ٹی شرٹ، 2000 کی جینس اور 2200 کا جوتا اور 1.5 لاکھ روپے کا موبائل اور 2.5 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. اوئے ہوئے 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 ہوئے، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، اور تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مکی ہو گئے لا مکا کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. کیسے بڑے بڑے دل دادا نوجوان آئے، کیسے خوبصورت خوبصورت، کیسے رئیس، کیسے امیر، کیسے مالدار، کیسے چیئرمین صاحب، کیسے پردھان صاحب، کیسے زمیندار صاحب، کیسے نمبردار صاحب. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، زمین کھا گئی، زمین کھا گئی، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. سب زمین کا پے بند ہو گئے، چوس لیا زمین نے خون کو. نہ ہڈیوں پر گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی. میں دیکھ رہا ہوں گویا وہ منظر اس وقت میرے سامنے ہے، جبکہ قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوگا اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا. نہ ہڈیوں پر گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی. اور میرے لیے مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا اگر کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی تو بھی اس بات میں اتنی تنبیہ موجود تھی کہ گناہوں سے پرہیز کیا جاتا. لیکن افسوس ہماری عقل زائل ہو گئی. کسی بات سے ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی، کسی بات سے نہیں ہوتی. بیان ہوا، بیان سنا، اچھا لگا، ٹھیک ہے، بڑھیا بات ہے. چلنا ہمیں اسی راستے پہ ہے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں. نہ ہمیں زندگی بدلنی ہے، نہ ہمیں سوچ بدلنی ہے، نہ ہمیں اپنا ظاہر بدلنا ہے، نہ ہمیں اپنا باطن بدلنا ہے. امیر صاحب بات تو ٹھیک ہے تمہاری، لیکن دوپہر کتنے بیٹھے رو رہے تھے تم سارے کے سارے، اور شام بھول گئے سب؟ نہیں بھول گئے؟ تمہیں یاد بھی نہیں میں نے دوپہر تم سے کیا کیا کہا تھا. غلط کہہ رہا کہ میں؟ ایک ساتھی آیا صرف میرے پاس، ایک. امیر صاحب میں کیا کروں، جس مسئلے پہ بول رہا تھا نا اس مسئلے پہ صرف ایک ساتھی آیا اور وہ میرے پاس آ کر بھی رویا. غلطی ہو گئی میرے سے امیر صاحب، 100 آدمیوں کی جماعت میں سے صرف ایک آدمی. اسی لیے تو کہہ رہا ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی. کچھ بھی کرو دل کھول کے سامنے رکھ دو، ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم زندگی بدلنے کو تیار نہیں، اللہ کے راستے میں جانے کو تیار نہیں، 4 مہینے لگانے کو تیار نہیں، چلے میں جانے کو تیار نہیں. 4 مہینے لگانے انشاءاللہ. چلو گے سارے کے سارے؟ پھر جنت ملے گی ہے بھائی. جی جنت ملے گی، جی نماز پڑھیں گی جنت ملے گی. ملے گی نہیں ملے گی؟ جی بالکل. نماز کیوں پڑھ رہے بھائی؟ جنت ملے. جی اچھا جی، نماز کیوں پڑھ رہے بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہائے ہائے میرا بچہ، میرے جگر کا ٹکڑا. ہاں ہے میرا مقصد تیری عبادت، ثواب کیسا عذاب کیسا. ہے میرا مقصد تیری عبادت، تیری عبادت، ثواب کیسا عذاب کیسا. گنوں میں کیوں تسبیح کے دانے، محبتوں میں حساب کیسا. کس لیے عبادت کس لیے کرنی؟ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے. جماعت میں کیوں جانا؟ میرا اللہ راضی ہو جائے. نماز کیوں پڑھنی؟ میرا اللہ راضی ہو جائے.
کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو میرا میں تیرا، میں تیرا تو میرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ رب مل جائیں گے تو سب مل جائیں گے، رب نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ رب ہمارے ساتھ ہے، سب ہمارے پاس ہے، رب ہمارے پاس نہیں، خدا کی قسم کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، چاہے ہم کروڑوں میں کھیل رہے ہوں۔ اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کی دوڑ لگانی ہے بھائی، اللہ کی دوڑ لگانی، اللہ کی دوڑ لگانی، اللہ کی دوڑ لگانی، اللہ کی دوڑ لگانی۔ لگاؤ گے؟ ہاں، نماز کی نیت باندھو، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ میرے مولا، نہ مجھے جہنم سے بچنا ہے، نہ جنت میں جانے کا شوق ہے، مجھے تو مل گیا، سب مل گیا، تو نہ ملا کچھ نہ ملا۔ کس کے لیے نماز پڑھنی؟ کس کے لیے وقت لگا رہے؟ کس کے لیے پریشانی اٹھا رہے؟ کس کے لیے جاؤ گے 4 مہینے میں؟ اللہ کے لیے جاؤ۔ اللہ کو منانا ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، ذلتوں کی گھاٹیوں میں ڈال دیا، اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، مصیبتوں میں چھوڑ دیا، اللہ ناراض ہے، پریشانیوں میں چھوڑ دیا، اللہ ناراض ہے، بیماریوں میں چھوڑ دیا، اللہ ناراض ہے، بے موسم برساتوں میں چھوڑ دیا، اللہ ناراض ہے، سیلاب میں چھوڑ دیا، اللہ ناراض ہے، اللہ نے حکومت بھی چھین لی، عہدہ بھی چھین لیا، سب کچھ چھین لیا، دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا، دھکے کھاتے رہو۔ تم دھکے کھانے والی قوم تھی کیا؟ تم تو حکومت کرنے والی قوم تھی، تم جاہل قوم تھی کیا؟ تم تو لوگوں کو تمیز اور تہذیب کا سبق سکھانے والی قوم تھی۔ تم نے لوگوں کو سکھائی ہے تمیز اور تہذیب اور علم دیا ہے۔ آج تمہارے بچے سب سے زیادہ جاہل ہیں۔ کہاں سے بلونگ کرتے ہو؟ کہاں سے آتے ہو؟ کن لوگوں سے آتے ہو؟ کون تمہارے بڑے ہیں؟ کون تمہارے پیچھے تھے؟ اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ، انشاءاللہ 4 مہینے لگانے انشاءاللہ۔ پھر کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ پھر کیا ملے گی؟ اچھا، جنت میں جاؤ گے تو ویسے تیار ہو؟ کیوں؟ اگر جی وہ بڑی میں کہہ رہے تھے، اگر جی وہاں وہ موٹی موٹی لمبی لمبی آنکھوں والی ہورے ہیں، یوں ہی جاؤ گے؟ اس چکر میں نہ پڑی ہو، ایک تو سنبھل نہیں رہی ہو یہاں والی، اس نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ یوں کہہ دی نہ سونے دے، نہ کھانے دے، نہ جاگنے دے۔ کہاں ہمارے ڈاکٹر شہزاد صاحب بیٹھے؟ ہاں، نہ سونے دے، نہ کھانے دے، نہ جاگنے دے۔ اب وہ پڑ رہے چکر میں لمبی لمبی موٹی موٹی آنکھوں والی ہورے، خوبصورت خوبصورت ہے۔ مشک، عنبر، جعفران، کافور کو ملا کر اللہ نے جنت میں نہر بنائی، اس کا نام رکھا بیدق۔ بیدق۔ پھر اس میں اپنے نور کی تجلی ڈالی، ایک پھول کھلایا اور پھول میں سے کیا نکلی؟ دیکھو، یاد نام بھی یاد کر رکھا، پکے ہو رہے باٹا کے، باٹا کے ہو رہے، باٹا کے قطعی ہے۔ ویسے پوچھ لو، نہیں یاد ہونے کا کچھ بھی، پھول کا نام ایک دم یاد ہے، لائبہ یاد ہے۔ ایسے ہی نہیں ملتی، 4 مہینے لگانے پڑے۔ بولو تیار ہو؟ دیکھ لو کتنی بار کہہ دیا تم نے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اب تو اللہ نے بھی پکی کر دی، بس اب تو جانا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے سلمان، کب کو لگ رہے ہیں 4 مہینے؟ دیکھ رہا تو مجھے، اچھا جتنا نیچے کر لے گردن، دیکھ رہا مجھے، تو بہت ساری آنکھیں میری، سارے دیکھ رہے تم مجھے بیٹھے میں۔ 4 مہینے میں جانا انشاءاللہ۔ 1 تاریخ سے چلے کی جماعت بن رہی تھی، کیا رہا اس کا کچھ پتہ نہیں، کہاں گئی؟ پچھلے مہینے چلے کی جماعت کی تشکیل ہوئی تھی، 1 تاریخ سے تشکیلیں تھی، کسی نے وصولیاں بھی پتہ نہیں کری نہیں کری، اللہ جانے۔
ایک نام آیا ہے ابھی ابھی نگد انشاءاللہ تیار ہے چلے میں جانے کے لیے. گیا تھا کوئی 1 تاریخ کو چلے میں؟ ہے بھائی جانی پور والوں؟ گئی جماعت؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا. اب پھر اگلی تاریخ کیا رکھی بتاؤ؟ ابھی کوئی تاریخ نہیں رکھی مشورے سے؟ اچھا چلو کوئی ساتھی ارادہ کر لو، کسی بھی تاریخ سے ارادہ کر لو انشاءاللہ. کوئی ذمہ دار سا ساتھی انشاءاللہ میں فلاں تاریخ کو کوشش کروں گا، جاؤں گا، ارادہ کر رہا، بولو. اگلی 1 کا کر لو، ابھی تو 1 مہینہ پڑا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہے بھائی، ہے کوئی تیار؟ اگلی 1 سے ذمہ دار ساتھی جماعت بن جائے گی انشاءاللہ. اگلی 1 تاریخ سے چلے میں جانے کے لیے کون ارادہ کر رہا بتاؤ؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو، بس اتنا ہی کافی مجھے. ماشاءاللہ 2 ہاتھ اٹھے بھائی، اور بھی اٹھا لیتے ہیں. اتنا گھبرا رہے ہیں؟ اتنا گھبرا رہے ہیں؟ اور اٹھا لو انشاءاللہ. واہ جی واہ، 3 ہو گئے ماشاءاللہ بھائی. 4 5 6، واہ جی واہ، واہ جی واہ. ادھر سے بھی واہ جی واہ، واہ جی واہ. اللہ قبول فرمائے، مقبول فرمائے، نکلنا آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بنا دے، تمہاری آخرت بھی بنا دے. اللہ تمہیں اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، اخلاص نصیب فرما دے، اور صحیح ترتیب سے وقت لگوا دے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اللہ قبول فرمائے. اور ارادے کرو 1 تاریخ سے انشاءاللہ. 1 تاریخ سے انشاءاللہ اور ارادے کرو، اور ارادے کرو، اور کرو، اور کرو. ہاں، جانی پور والے کرو، مگن پورہ والے کرو. یہ تو سارے یوں ہی بیٹھے. بتاؤ، ہاتھ ڈر لگ رہا تھا میں تو. ہاں اب کرا نا، اور کرو 1 تاریخ سے انشاءاللہ. اچھا ایک ساتھ سارے کے سارے ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ 1 تاریخ والے. دیکھو تو صحیح کتنے ہاتھ ہیں. اجی واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ایک بات سنو، یہ جو ہماری جماعت ہے نا، اسے جماعت کو چھوڑ کے باقی جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، ذرا کھڑے ہو کے اپنی پیاری پیاری صورت کی زیارت کرا دو. کھڑے ہو جاؤ بھائی ساتھی، یہاں کی ساتھی. ادھر سے بھی تو اٹھا تھا ہاتھ. جماعت کے ساتھی بیٹھ رہے ہیں بھائی. ہاں جی، دیکھو دیکھ تو لوں. واہ جی واہ، واہ جی واہ. 2 جماعتیں تیار ہو جائیں گی. ہے بھائی، ایک مہربانی کرو گے. اچھا ایک مہربانی، ذرا سی بالکل اتنی سی. یہاں کو آ جاؤ، یہاں کو آ جاؤ، یہاں کو میرے پاس آ جاؤ. بالکل تمہاری برکتیں تو لے لوں. آ جاؤ بھائی، بیٹھو. آ جاؤ، یہاں آ کے بیٹھو. آ جاؤ، یہاں آ جاؤ. تم تو اسپیشل لوگ ہو بھائی. ڈاکٹر قمر صاحب آ جاؤ. بیٹھ جاؤ، بس کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ. کچھ نہیں کرانا مجھے، آ جاؤ. بس بٹھانا اپنے پاس. آ جاؤ. اب یہ جو جگہ بیچ میں خالی ہوئی نا، اسے بھر لو. شیطان گھس جائے گا، نہیں تو بھر لو اسے. بھر لو. بیٹھ جاؤ بھائی. یہ کیوں کھڑے ہوئے؟ بیٹھ